دوستو یہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک فریادی حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ عالی جاہ، میں آپ کے شہر میں رسیاں بنانے کا کام کیا کرتا تھا۔ صبح سے شام تک سخت محنت کرنے کے باوجود مشکل سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے قابل روزی نصیب ہوتی تھی۔ ایک عرصے تک اسی طرح سے غربت و افلاس میں دیانت داری سے زندگی گزارتا رہا۔ بے ایمانی اور جھوٹ میرے نزدیک دنیا کے تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ تھا۔ پھر غیبی مدد میرے پاس آئی۔ دو اشخاص میرے قریب آئے جو جلد ہی میرے دوست بن گئے۔ ان میں سے ایک کا نام نائل اور دوسرے کا نام سافل تھا۔ اے بادشاہ، نائل امیر کبیر آدمی تھا اور سافل غریب، لیکن دونوں میں پرخلوص دوستی تھی۔ ایک دن دونوں میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی۔ نائل کہتا تھا کہ انسان کی غریبی اور خوشحالی، رنج اور راحت تدبیر سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ سافل اس سے متفق نہیں تھا اور اسے تقدیر پر بڑا بھروسہ تھا۔ دونوں میں کافی بحث ہوئی مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخرکار انہوں نے اس بات کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک غریب آدمی کو کچھ رقم دے دی جائے اور دیکھا جائے کہ وہ اس رقم سے کہاں تک اپنی حالت بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی تدبیر سے کس قدر خوشحال ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے دونوں ایک ایسے غریب آدمی کی تلاش میں نکلے جو محنتی ہو۔ بہت تلاشی کے بعد انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ ایک دن دونوں میرے پاس آئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا۔ میں نے خوش دلی سے بتا دیا کہ میری گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہی اس بات کے لیے موزون شخص ہوں۔ پھر نائل جو تدبیر کا قائل تھا مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں تو تم اس رقم سے اپنا کاروبار اتنا بڑھا لو گے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ میں نے جواب دیا کہ 200 سکوں سے ایک دم تو امیر نہیں بنوں گا، لیکن رفتہ رفتہ ایسا ممکن ہے۔ میرا یہ جواب سن کر نائل نے 200 سکے اس شرط پر دیے کہ میں اسے واپس نہ کروں مگر ان کو احتیاط سے خرچ کروں، کیونکہ ہم دونوں دوست تمہاری تنگ دستی دور ہو جانے سے خوش ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت۔ پھر میں نے بہت سوچ بچار کے بعد 190 سکے ایک تھیلی میں بند کر کے اپنی پگڑی میں باندھ لیے اور 10 سکے جیب میں رکھ کر بازار گیا۔ اس سے میں نے رسیاں بنانے کے لیے سامان خریدا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں ایک قصائی کی دکان پر گوشت دے کر میرا جی للچایا، کیونکہ بہت دنوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا۔ چنانچہ میں نے مزدوروں کو جو سامان اٹھائے ہوئے تھے گھر بھیج دیا اور خود گوشت خریدنے لگا۔ گوشت خرید کر جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو ایک چیل نے میرے ہاتھ میں گوشت دے کر جھپٹا مارا۔ اسی جھپٹے میں میری پگڑی کھل گئی۔ چونکہ گوشت چیل کے پنجے میں نہیں آیا تھا اس لیے وہ دوبارہ جھپٹی۔ گوشت تو اب بھی ہاتھ نہ آیا مگر میری پگڑی اس کے پنجوں میں الجھ گئی، جسے لے کر وہ اڑ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ نہ جانے کس طرف چلی گئی۔ آخر تھک ہار کر میں گھر واپس پہنچا۔ مجھے سونے کے سکے کھو جانے کا افسوس تھا، لیکن اس سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ نائل نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اسی سوچ میں ساری رات گزر گئی۔ میری بیوی نے جب مجھے فکر مند دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے ساری بات اسے بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ خیر چند دنوں تک سکوں کا غم رہا، پھر میں اپنے کام پر لگ گیا۔ سارا دن محنت کرتا اور جو روزی ملتی اس سے گزر بسر کرتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نائل اور سافل میرے پاس آئے اور مجھے دی گئی رقم کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگے تو میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور ساری کہانی سچ سچ انہیں بتا دی۔ سافل نے میری بات پر یقین کیا اور کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ نائل سے بولا کہ تم نے دیکھا قسمت کا کھیل، اب تو میری بات پر یقین کرو کہ تقدیر کے سامنے تدبیر کی کچھ نہیں چلتی۔ مگر نائل نے پھر یہی کہا کہ اصل چیز تدبیر ہے، تقدیر کچھ نہیں۔ اب کے بار نائل نے دوبارہ 200 سکے مجھے دیے اور کہا کہ ان کو کام میں لاؤ اور پہلے کی طرح ضائع نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اتفاق سے اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا۔ میں اپنی دکان سے گھر واپس آیا تو میں نے مٹی کے ایک برتن میں 190 اشرفیاں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور ایک ٹوکری میں جس میں بھوسا بھرا ہوا تھا چھپا کر رکھ دیا۔ 10 اشرفیاں میں نے اپنے پاس رکھ لیں، جس سے میں نے رسیاں بنانے کے لیے سامان خرید لیا۔ اس واقعے کے چوتھے دن میری بیوی بچے واپس گھر آئے۔ میں بیوی کو سکوں کے حوالے سے بتانا بھول گیا تھا۔ پھر میں دکان پر چلا گیا۔ اتفاق سے اسی دن گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ میری
بیوی نے بھوسے والی ٹوکری اسے دے دی، اس سے کچھ اشیاء خرید لیں۔ میں جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ بھوسے والی ٹوکری غائب ہے۔ ٹوکرے کو نہ دیکھ کر مجھے اشرفیاں یاد آئیں جو میں نے بھوسے میں چھپائی تھی۔ میں نے بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ پھیری والے کو دے دیے اور فلاں فلاں چیزیں خرید لی۔ یہ سنتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر اسے بتایا کہ میں نے تو بھوسے میں اشرفیاں چھپائی تھیں۔ میری بات سن کر بیوی رونے پیٹنے لگی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناچار تقدیر پر بھروسہ کر کے صبر کیا۔ اب پھر یہی سوچ مجھے ستانے لگی کہ نائل کو کیا جواب دوں گا۔ اسی سوچ نے مجھے بیمار کر دیا۔ پھر ایک دن نائل اور سافل میرے پاس آئے اور رقم کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں سچ بتا دیا، جسے سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جاتے ہوئے سافل نے مجھے ایک سونے کا سکہ دیا اور اس میں برکت کی دعا بھی دی۔ میں نے اسے گھر میں بنے ایک طاق میں رکھ دیا۔ ایک دن میرے ہمسائے کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، وہ ہمارے گھر رقم ادھار لینے کے لیے آیا تو میری بیوی نے وہی ایک سکہ اسے دے دیا۔ مچھیرے نے کہا کہ آج پکڑی جانے والی مچھلیوں میں سے ایک تمہیں بھی دے دوں گا۔ شام کو مچھیرے کی بیوی ایک مچھلی دے گئی۔ میری بیوی نے اس مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹا تو اس میں سے شیشے کا ٹکڑا نکلا جس میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ میرے بچے رات کو اس ٹکڑے سے کھیلتے ہوئے شور کر رہے تھے۔ صبح میرا ہمسایہ جوہری ہمارے گھر آیا اور شور کا سبب پوچھا تو ہم نے اسے شیشے کے ٹکڑے کے بارے میں بتایا، مگر جب اس نے ہیرے کو دیکھا تو وہ اس کی قدر و قیمت جان گیا، لہٰذا اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ مجھے اس کی قیمت کا اندازہ ہو اس کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے لیس سکوں کے بدلے وہ شیشے کا ٹکڑا مجھ سے خریدنے کی پیشکش کی۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو فوراً اس نے 50 سکے قیمت کر دی۔ میں اس کی بےتابی دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی قیمتی ہیرا ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ میں تو 1 لاکھ سونے کے سکوں میں سے بیچوں گا۔ بالآخر بازار سے قیمت لگوانے کے بعد 1 لاکھ سکوں میں نے اسے یہ ہیرا بیچ دیا، جس سے میں نے رسی بنانے کے کئی کارخانے بنائے اور اپنے رہنے کے لیے عالی شان رہائش کا انتظام بھی کیا۔ ان کارخانوں سے مجھے خوب آمدنی ہونے لگی اور میں ایک امیر کبیر آدمی بن گیا، لیکن نائل اور سافل کا خیال میرے دل سے نہ نکلا اور میں مستقل ان کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک دن وہ دونوں میرا حال احوال معلوم کرنے کے لیے خود ہی اس جگہ پہنچے جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ مجھے وہاں نہ پا کر انہوں نے لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خدا جانے اس کو کہاں سے اچانک اتنی دولت مل گئی کہ اب وہ اس شہر کا ایک امیر سوداگر بن چکا ہے اور اس نے فلاں مقام پر ایک عالی شان بنوا لیا ہے۔ نافل اور سافل آپس میں تقدیر اور تدبیر کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی، لوگوں کے بتائے ہوئے ایڈریس پر میرے عالی شان مکان پہنچ گئے۔ نائل کا دعویٰ تھا کہ اس نے جو 400 اشرفیاں مجھے دی تھیں یہ اسی کی بدولت ہے اور میں نے ان کے کھو جانے کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ سافل کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ اسے ایک سکے کا کرشمہ ہے جو اس نے مجھے دیا تھا۔ وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے حد درجہ خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ واقعی مجھے خوشحال دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد میں نے ان کو اپنا گھر دکھایا اور اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے سافل کے دیے ہوئے ایک سکے نے میری تقدیر بدل کر رکھ دی۔ تو دوستو، تقدیر کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر کی ہی نہ جائے اور سارا وزن تقدیر پر ڈال دیا جائے۔ انسان کو کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ کہانی بچپن میں آپ نے دادا دادی، نانا نانی، ابو امی کسی سے بھی سنی تھی کہ نہیں؟ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔